السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس عارف آرکیڈ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا حیدرآباد میں دھرنا احتجاج، مرکزی وزیر تعلیم سے کی استعفے کی مانگ۔ ملک کی بگڑتی صورتحال پر نوجوانوں کا غصہ۔ سنگرنی کالریز کا تحفظ تلنگانہ حکومت کی ذمہ داری۔ اوپن کاسٹ مائن کا معائنہ، میڈیکل سہولتوں کی فراہمی، نائب وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ میناکشی نٹراجن کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بنایا نشانہ۔ KTR کا الزام، عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل۔ اور شادی مبارک اسکیم، ریونیو انسپکٹر سمیت 6 رکنی ٹولی بے نقاب، 21 لاکھ روپے اور فرضی دستاویزات ضبط۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ کاکروچ جنتا پارٹی CJP کی جانب سے اندرا پارک میں نوجوانوں کے مسائل، بے روزگاری اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے مطالبات کے ساتھ ایک بڑا دھرنا منعقد کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خالی سرکاری ملازمتوں کو فوری طور پر پر کیا جائے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور بے روزگاری کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ جمہوری حقوق اور پرامن احتجاج کے حق کا احترام کیا جائے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوششیں بند کی جائیں اور سوشل میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ضروری اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی اور غریب اور متوسط طبقے کو راحت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا، ہم آج نوجوانوں، مزدوروں اور عام عوام کے مسائل حکومت کی توجہ میں لانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم بے روزگاری، مہنگائی اور جمہوری حقوق پر ہونے والی قدغنوں کے خلاف
احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس دھرنے سے طلباء کے علاوہ مختلف جہدکاروں نے بھی خطاب کیا۔ احتجاجیوں نے ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ نیٹ امتحان کے پیپر لیک معاملے، سی بی ایس ای امتحانات کی بے قاعدگیوں اور یونیورسٹی کامن انٹرنس ٹیسٹ کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی برخاستگی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ سنگارینی پر کسی بھی گدھ کی نظر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور سنگارینی کارکنوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بی آر ایس قائدین پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاسی مفادات کی خاطر سنگارینی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتوار کو وزیر ڈی سریدھر بابو کے ہمراہ منچریال ضلع کے سری رامپور اوپن کاسٹ کول مائن کے دورے کے دوران بھٹی وکرمارکا نے اوپن ہاؤس معائنہ کرتے ہوئے عوام کے سامنے حقائق پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ سنگارینی کی ترقی اور کامیابی اس کے مزدوروں کی محنت کا نتیجہ ہے اور ان کی عزت و وقار پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سنگارینی تلنگانہ کا قیمتی اثاثہ ہے جسے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے یا اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے والوں کو عوام معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کوئلے کی پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور نقل و حمل کے تمام معاملات میں مکمل شفافیت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنگارینی کارکنوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزدوروں کے لیے عالمی معیار کی طبی سہولیات کے اطلاع کے قیام، بچوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی تعلیم اور اسکولوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دیہی علاقوں میں کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کینسر اسکریننگ بسیں بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں تاکہ بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کارکنوں کی حفاظت کے لیے 1.25 کروڑ کے حادثاتی انشورنس منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ سول سروس کی تیاری کرنے والے کارکنوں کے بچوں کو ابتدائی امتحان اور انٹرویو تک مکمل مالی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر سریدھر بابو، مقامی ایم ایل اے پریم ساگر راؤ، سنگارینی کے سی ایم ڈی جیوتی بدھا پرکاش، عوامی نمائندے اور سنگارینی کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ اور اے آئی سی سی انچارج میناکشی نٹراجن نے کریم نگر پارلیمانی حلقے کے کانگریس قائدین کے ساتھ زوم اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں وزیر پونم پربھاکر نے بھی شرکت کی۔ وزیر پونم پربھاکر نے خصوصی ووٹر نظر ثانی SIR عمل کے حوالے سے پارٹی قائدین اور BLA-2 ارکان کو چوکس رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اہل ووٹروں کا ایک بھی ووٹ فہرست سے خارج نہ ہونے پائے۔ انہوں نے بتایا کہ حسن آباد اسمبلی حلقے میں BLA-2 ارکان کو پہلے ہی تربیت دی جا چکی ہے اور آئندہ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ پروگرام جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بوتھ پر ووٹر فہرستوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، 18 سال مکمل کرنے والے نئے ووٹروں کے اندراج پر خصوصی توجہ دی جائے، جبکہ نام، پتہ اور تصویر کی درستگی سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کی جائے۔ BLA ارکان کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے گھروں کا دورہ کر کے ووٹر فہرستوں کی تصدیق کریں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہر ڈرافٹ فہرست کا جائزہ لے کر بروقت اعتراضات اور تجاویز جمع کرائیں۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹ کا حق انتہائی قیمتی ہے اور ہر اہل شہری کو یہ حق دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کریم نگر پارلیمانی حلقے میں کانگریس پارٹی کی تنظیمی مضبوطی کے لیے SIR عمل کو ایک موقع کے طور پر استعمال کیا جائے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے خیرتآباد حلقے کے BRS جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی نے اپنی ہی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ غداری کی اور AICC انچارج میناکشی نٹراجن کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرا کے ان کی راجیہ سبھا نامزدگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ KTR نے دعویٰ کیا کہ میناکشی نٹراجن نے ریونت ریڈی کی مبینہ بدعنوانیوں اور غیر قانونی معاملات کی اطلاع کانگریس قیادت اور راہل گاندھی کو دی تھی، جس کے بعد انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ جمہوری ملک میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہٹلر کو اپنا آئیڈیل قرار دینا شرمناک ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کو اٹر فلاپ فلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2.5 سالہ دور حکومت میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو 2 لاکھ ملازمتوں اور 4,000 روپے بے روزگاری الاؤنس کے وعدے پورے نہیں کیے گئے، جبکہ خواتین سے کیے گئے معاشی وعدے بھی ادھورے رہ گئے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد میں غریبوں کے مکانات کو ہائیڈرا کے نام پر منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت نے غریبوں کے لیے ایک بھی نیا گھر تعمیر نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BRS دور حکومت میں 24 گھنٹے بجلی، مفت پانی، سرکاری اسپتالوں کی تعمیر اور عوامی فلاح کے متعدد منصوبے نافذ کیے گئے تھے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ جلد ضمنی انتخابات ہوں گے اور عوام کانگریس کو سبق سکھا کر دوبارہ BRS کو کامیاب بنائے گی۔ کے ٹی آر نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ ووٹر رجسٹریشن اور پارٹی رکنیت مہم میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہوئے ہر ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا رکن لکشمن نے کانگریس اور تلنگانہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سیاست خاندانی وراثت پر مبنی رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی بغیر کسی سیاسی پس منظر کے ملک کے وزیر اعظم بنے اور بدعنوانی سے پاک حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 12 برسوں میں مودی حکومت نے تقریباً 25 کروڑ افراد کو غربت سے باہر نکالا، 81 کروڑ مستحقین کو مفت اناج فراہم کیا اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو ریلوے ہب کے طور پر ترقی دی گئی ہے اور مرکز کی جانب سے تلنگانہ کو فراہم کیے گئے فنڈز پر عوامی بحث کے لیے BJP تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کا مقصد نوجوانوں کو صرف ملازمتیں دلانا نہیں بلکہ انہیں روزگار پیدا کرنے والا بنانا ہے۔ لکشمن کے مطابق تلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور ریاست کی ترقی کے لیے BJP کا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ کانگریس حکومت تلنگانہ کی آخری کانگریس حکومت ثابت ہوگی اور آئندہ انتخابات میں BJP اقتدار حاصل کرے گی۔ BRS کے MLA ویمولا پرشانت ریڈی نے کانگریس حکومت کے سامنے کئی مطالبات پیش کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر 1 ماہ کے اندر ان پر عمل نہ کیا گیا تو شدید احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ 14 جولائی تک 100 بستروں والے اسپتال کی تعمیر مکمل کر کے اسے عوام کے لیے شروع کیا جائے۔ انٹیگریٹڈ مارکیٹ کے زیر التوا بل ادا کر کے 1 ماہ کے اندر تعمیراتی کام دوبارہ شروع کیے جائیں۔ اسی طرح بھیم گل بس ڈپو میں بسوں کی مکمل تعداد مختص کرتے ہوئے کنٹرولر نظام بحال کیا جائے اور اسے مکمل صلاحیت کے ساتھ چلایا جائے۔ MLA نے مزید مطالبہ کیا کہ 11.50 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور شدہ نامکمل CC سڑکوں اور ڈرینیج کے کام 1 ماہ میں مکمل کیے جائیں، جبکہ بڑا بھیم گل پل کی مرمت کا کام بھی مقررہ مدت میں ختم کیا جائے۔ ویمولا پرشانت ریڈی نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے ان مطالبات کو 1 ماہ میں پورا نہ کیا تو بھیم گل ٹاؤن اور منڈل کے عوام BRS کارکنوں اور عوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کانگریس حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور عوامی تحریک چلائیں گے اور کانگریس قائدین سے ہر سطح پر جواب طلب کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے آڈیو کلپ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد، جھوٹے، من گھڑت ہیں۔ اس معاملے میں پارٹی کی ڈسپلنری کمیٹی کی جانب سے ارسال کردہ نوٹس کے جواب میں انہوں نے تفصیلی وضاحت پیش کی۔ ڈسپلنری کمیٹی کی جانب سے وضاحت طلب کیے جانے سے قبل ہی میں نے اپنے خلاف چلائی جا رہی منفی مہم کے سلسلے میں کہا کہ پولیس کو باضابطہ شکایت درج کروائی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کردار کشی کی جا رہی ہے، جس کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے وہ ماہرین قانون سے مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ڈسپلنری ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ خط موصول ہوا ہے، جس میں بعض نیوز چینلوں پر نشر ہونے والی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ان رپورٹس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور پارٹی سے وابستہ خواتین کے خلاف توہین آمیز، نازیبا اور قابل اعتراض تبصرے کیے ہیں۔ ان کے خلاف پھیلائے جانے والے الزامات بے بنیاد، جھوٹے، من گھڑت، بدنیتی پر مبنی اور سیاسی محرکات کا نتیجہ ہیں۔ رکن اسمبلی چندرائن گٹا اور مجلس کے فلور لیڈر
अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के साबिका अराकीन बलदिया, सरगर्म अराकीन, जिम्मेदारान मजलिस और बूथ लेवल जिम्मेदारों से अपील की है कि वो 24 जून से शुरू होने वाले SIR में वोटर्स के नामों की शमूलियत के मामले में कोताही न बरतें, बल्कि कोशिश ये करें कि एक भी मुस्तहिक वोटर महरूम न रहे। फातिमा ओवैसी KG to PG कैंपस में चंद्रायन गुट्टा के मजलिसी जिम्मेदारों के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने तमाम अहम मसाइल पर मुत्तहिद होकर मजबूती से काम किया है और मौजूदा दौर में BJP SIR के जरिए मुसलमानों को वोट से महरूम करने की साजिश कर रही है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम एकजुट और मुत्तहिद होकर SIR को अव्वलीन तरजीहात में शामिल करें ताकि अवाम को मुश्किलात और मसाइब से बचाया जा सके। SIR के जरिए क्या हो रहा है बंगाल में देखिए, कितने लाखों वोट निकाल दिए गए। बिहार में क्या हुआ, निकाल दिए गए। और सिर्फ कई लोग ये समझते हैं कि ये सियासी कायदीन, ये ओवैसी बरादरान या असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब SIR कह रहे हैं इस वास्ते कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी दुकान का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमको आने वाली नस्ल का सोचना है। खुदारा समझो, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं, पहले तो वोट नहीं डाल सकेंगे। अब बंगाल में, बिहार में क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, राशन कार्ड कैंसल, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिलेगी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, घर नहीं मिलेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, गैस नहीं मिलेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं, सरकारी मदारिस में दाखिला नहीं मिलेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो खवातीन जो बसों में फ्री फिर रही है ना वो नहीं मिलेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलेगा। समझो मेरी बात को, अकाउंट नहीं खुलेगा, राशन नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है? समझो मेरी बात को, इसकी अहमियत को समझो। खुदारा अगर आज आप हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी कि हम वो गाफिल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनकी गफलत का नतीजा था कि आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया। खुदारा 25 तारीख से SIR का काम शुरू हो रहा है, 1 महीने तक रहेगा। हर वर्कर से मेरी दर्दमंदाना अपील है, दरखास्त है, इल्तिजा है कि सारे काम अपनी जगह, सब काम छोड़ दो, 1 महीने तक SIR के लिए एक हकीकी वोटर, एक हिंदुस्तानी शहरी के नाम के इंदराज की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। सब मिलके करेंगे ना, सबसे अच्छा काम हमको करना है, रोजाना सुबह उठ के करना है। मुल्क के हालात क्या है, दुनिया में तो और हर जगह उसूल है कि मजलूम मुनज़्ज़म होता है जुल्म करने वाले के खिलाफ, लेकिन आज मजलूम मुनज़्ज़म होने के बजाय और मुंतशर हो रहा है। खुदारा अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को छोड़ दो, छोटी छोटी नाराजगी को छोड़ दो। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों में मुब्तला रहेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी में हम नाकाम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। SIR को समझिए, हुकूमतें गिर जा रही हैं, बड़े बड़े लीडर खत्म हो जा रहे हैं। अब हुकूमतें खत्म हो गई, लीडर खत्म हो गए,
اے میرے پیارے مسلمانوں، تمہیں ختم نہیں ہونا ہے، تم کو ختم ہونے سے بچنا ہے، اور تم کو مسلمانوں کو ختم کرنے سے بچانا ہے، اور ان طاقتوں کو شکست دینا ہے SIR میں مکمل کام کر کے۔ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کا فریضہ ہے، میں کہوں گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کس کا نقصان ہو؟ ہمارا یہ نقصان ہو۔ سمجھیے میری بات کو۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بالسٹی کھیت نورقہ بازار میں عثمانیہ ڈینٹل کالج کے اعلیٰ اور ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے ڈینٹل کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کی خصوصیت یہ رہی کہ موبائل ایمرجنسی گاڑی بھی ساتھ رکھی گئی، جس میں روٹ کینال، دانتوں کی صفائی اور دیگر علاج کا بھی انتظام کیا گیا۔ عوام کی خاطر خواہ تعداد نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ایما پر منعقد کیے گئے اس مفت ڈینٹل کیمپ سے استفادہ کیا۔ اراکین مقررہ ریاض الحسن آفندی، رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، سابق کارپوریٹر علمدار والا جاہی نے بھی کیمپ کا معائنہ کیا، ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بہادر پورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین نے کشن باغ بلدی حلقے کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا اور مجلس کی نمائندگی اور تجاویز پر کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ سابقہ اراکین بلدیہ حسینی پاشا اور عزیز بیگ کے علاوہ مقامی مجلس کے ذمہ داران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ مجلس عوام کو سہولتیں پہنچانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں سیوریج لائنز، آبی پائپ لائنز اور سڑکوں کے کام جاری ہیں، کچھ مکمل ہو چکے ہیں اور بہت جلد صدر مجلس تکمیل شدہ کاموں کا افتتاح کریں گے۔ رکن اسمبلی نے صدر مجلس کی ہدایت پر انجن باولی چوراستے بن ٹیرف فنکشن ہال کے قریب کچرے دان کو ہٹانے کے لیے GHMC کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کچرے دان کی وجہ سے نالے کا پانی رک رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بارش میں لوگوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے SIR کے تعلق سے عوام میں شعور بیداری کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے راجندر نگر اسمبلی حلقے کے حیدر شاہ کورٹ میں مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹر کا معائنہ کیا۔ عوام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی محمد مبین کی نگرانی میں سابق کارپوریٹر مقتدر بابا نے جہانما ڈویژن کے علی باغ میں 12 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی CC روڈ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مجلس نے ہدایت دی ہے کہ بلدیہ کے تمام منظورہ کام بارش سے پہلے ہی مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے میں تمام منظورہ کاموں کی عمل آوری جاری ہے اور بہت جلد صدر مجلس ان کا افتتاح انجام دیں گے۔ لینڈ گریبرز اب مسجد اور دینی مدارس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جامع روضۃ الحفاظ اور اس سے متصل مسجد کے لیے باقاعدہ خریدی گئی آراضی سے متصل روڈ کے لے آؤٹ پر اب قابضین کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ پہاڑی شریف کے قریب واقع اس دینی مدرسے اور متصل مسجد کے ذریعے دین کی خدمت ہو رہی ہے اور بے شمار حفاظ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اس جامعہ کے ناظم مولانا حافظ محمد منہاج محی الدین نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ مدرسہ اور مسجد سے متصل 80 فٹ کی سڑک منظور کی گئی ہے۔ اب قابضین نے اس سڑک کے بڑے حصے پر قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے اور یہ دلیل دینے لگے ہیں کہ یہاں آمد و رفت کے لیے 30 فٹ روڈ ہی کافی ہے، ماباقی 50 فٹ روڈ پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ناظم مدرسہ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو متوجہ کیا ہے اور عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ مدرسے کا معائنہ کریں، دستاویزات کی جانچ کریں اور ناجائز قابضین کی جو عزائم ہیں اس کو ناکام بنائیں تاکہ یہاں پر پرامن طریقے سے دین کی خدمت ہو۔ تلنگانہ بھون میں 4 جنزی طالبات نے BRS کے کارگزار صدر KTR سے ملاقات کر کے سیاست میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لندن کے کنگز کالج، نلسار، سمبایوسس اور سینٹ فرانسس کالج سے تعلق رکھنے والی ان طالبات نے سماجی تبدیلی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ KTR نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے سیاسی سفر میں رہنمائی اور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ نوجوانوں کا سیاست میں آنا خوش آئند ہے۔
तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। हफ्ते की शब भी हैदराबाद समेत कई अजला में होने वाली बारिश के बाइस बास मुकामात पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आला हुक्काम ने शहरियों को मुहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब रियासत में जारी बारिशों और उनके पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के हवाले से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने और शहरियों को राहत पहुंचाने कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी बी सोमती ने मलकाजगिरी बलदिया कमिश्नर विनय कृष्णा मूर्ति और दीगर ओहदेदारों के हमराह बेगमपेट चिकोटी गार्डन वास से मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। मलकाजगिरी के इलाके हफ्ते की शब शदीद बारिश से मुतासिर हुए। बारिश के पानी की निकासी मुतासर इलाकों में राहतकारी कामों के साथ ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने जायद पुलिस और बलदी अमले की तैनाती का फैसला किया गया। सूरत हाल से निमटने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की और सिविल डिजास्टर एजेंसियों के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पुलिस एहलकारों के खिलाफ हरासानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के कई मामलात सामने आ रहे हैं। हालिया और नुमायां केस में जी राजकुमार नामी CCS सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शादीशुदा खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासरा खातून का कहना है कि वो मार्च 2022 में अपने अज़दवाजी तनाज़े के सिलसिले में मदद हासिल करने के लिए हनमकुंडा पुलिस स्टेशन से रूही थी। खातून का इल्ज़ाम है कि सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने तलाक दिलवाने और मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया, लेकिन बाद में उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। खातून का दावा है कि राजकुमार ने हमल ख़त्म कराने पर मजबूर किया, साथ ही मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल और धमकियां देता रहा। खातून के इल्ज़ामात के बाद हनमकुंडा पुलिस ने इस मामले में बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। हुकाम का कहना है कि तमाम इल्ज़ामात की मुकम्मल जांच की जाएगी और शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में शादी मुबारक स्कीम के नाम पर नकली दस्तावेज और फर्जी शनाख्ती सबूत के जरिए 21 लाख रुपए सरकारी रकम का गबन करने वाली 6 रुकनी टोली को अत्तापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में आधार कार्ड ऑपरेटर 25 साला मोहम्मद एतमादुल हक साकिन अत्तापुर, 20 साला ग्रेजुएशन तालिब इल्म मोहम्मद अकबर साकिन इस्माइल नगर चंद्रायन गुट्टा, 23 साला ऑनलाइन सर्विस सेंटर चलाने वाला सैयद मुशर्रफुद्दीन साकिन हसन नगर अत्तापुर, 26 साला ज़ेरॉक्स शॉप वर्कर मोहम्मद सरफराज साकिन अत्तापुर, 23 साला मोहम्मद जाफर कानगी मुलाजिम साकिन हसन नगर के अलावा 32 साला स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनलागुड़ा तहसील दरावत अशोक साकिन बालापुर मंडल शामिल हैं। इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, 6 मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट मॉनिटर, शादी मुबारक की फर्जी और दरख्वास्तें में शनाख्ती सबूत और 21 लाख रुपए के चेक्स जब्त कर लिए गए। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजिमीन फोटोशॉप की मदद से दुल्हनों की तस्वीर, शनाख्ती दस्तावेज, निकाहनामे और दीगर जाली दस्तावेज तैयार करते थे। मुलजिमीन फर्जी दरख्वास्तें अशोक किरण के पास जमा करवाते और उसके बाद मुबैना मिली भगत के जरिए जांच के बगैर यह रकम मंजूर की जाती। तेलंगाना के जिले भदादरी, कोटागुडम और अतराफ के इलाकों में इतवार की सुबह हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ हिरास फैल गया। रात तकरीबन 2:26 पर अचानक जमीन लरजने से गहरी नींद में सोए लोग बेदार हो गए और जान बचाने की खातिर घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.8 दर्ज की गई। माहिरीन के मुताबिक जलजले का मरकज जिले भदादरी, कोटागुडम के अतराफ के इलाकों, आंध्र प्रदेश के राजमंद्री शहर से शुमाल मगरिब की सिमत तकरीबन 111 किलोमीटर दूर ज़ेर ज़मीन वाक़ था और कोटागुडम, पालवंशा, बोरगमपाडू, भद्राचलम और दीगर इलाकों में चंद सेकंड तक जमीन हिलने से घरों में रखे बर्तन और दीगर अशिया भी लरज उठी, जिससे अवाम में अफरा तफरी मच गई। कई अफराद खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए और कुछ देर तक घरों में वापस जाने से गुरेज करते रहे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़लज़ले के बायस किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत कम होने के बायस कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तमाम शहरी महफूज हैं।
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ QMax کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، QMax خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، QMax پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، QMax مجیب الکاپور مین روڈ، QMax امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، QMax گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، QMax امیزہ عزیز باغ شیخ پیٹ، QMax RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، QMax خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا حیدرآباد میں دھرنا احتجاج، مرکزی وزیر تعلیم سے کی استعفے کی مانگ، ملک کی بگڑتی صورتحال پر نوجوانوں کا غصہ۔ سنگرنی کالریز کا تحفظ تلنگانہ حکومت کی ذمہ داری، اوپن کاسٹ مائن کا معائنہ، میڈیکل سہولتوں کی فراہمی، نائب وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ میناکشی نٹراجن کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بنایا نشانہ، KTR کا الزام، عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل۔ اور شادی مبارک اسکیم، ریونیو انسپیکٹر سمیت 6 رکنی ٹولی بے نقاب، 21 لاکھ روپے اور فرضی دستاویزات ضبط۔ اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، دیکھتے رہیں 4TV نیوز۔ خدا حافظ۔